أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. وہ کون سے اسباب اور وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں؟ کتاب و سنت میں ان اسباب کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ہم آپ کو چند وہ اسباب بتاتے ہیں جس کی وجہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا اسی قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں پہنچ کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے حاصل ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا پینا مشتبہات سے پاک رکھو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ دوسرا ہے کہ فضیلت والے اوقات میں دعا کرنا۔ ان میں سے ایک ہے اذان کے وقت دعا کرنا۔ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان ایک بندے مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی، یعنی وہ ہمیشہ قبول ہی ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت کیا مانگا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ ان میں سے ایک دعا کی قبولیت کا وقت ہے سحر کے وقت دعا مانگنا۔ ہر رات کے آخری حصہ میں اجابت دعا کی خصوصی لمحات ہوتے ہیں۔ اس وقت میں دعا اور استغفار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کئی جگہ تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ کے وہ بندے رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت وہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ استغفار بھی دعا ہی کی ایک قسم ہے۔ حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سیدنا عمر بن عبس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں آدمی اپنے رب کی بہت قریب ہوتا ہے، اگر تم ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔ اس طرح روایات میں اور بھی بہت ساری مواقع ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ کے روز سوال کرنا، ایک یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن میں سوال کرنا، اور بھی بہت سارے ایسی جگہ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ دعا جب مانگی جائے تو دل سے مانگی جائے اور اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ پر جو مشکل آئی ہے، جو آپ پر مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو، اس مشکل کو حل کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس یقین سے مانگی جانے والی دعا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني
وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني